between the two countries, barring ایک پوائنٹ ایشو جو تھا کور ایشو کشمیر کا وہ نہیں رہا. اس کے بعد سلسلہ جو ہے یہ بات چیت کا جاری رہا. اور اصل میں انڈیا ہیز آلویز شوڈ ٹف سٹانس آن دی کشمیر ایشو. وہ بات چیت کی تو بات کرتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں کہ بات چیت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, لیکن ایسی بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں جو فوٹو سیشن اور پنجہ ازمائی کے اوپر ختم ہو صاحب جائے. یہ سیریس ہے کیا بھارت؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ بھارت اس مسئلے پر بات چیت کے ذریعے دکھاوے کے لیے تو نہیں ہے, دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یہ ڈھونگ ہے پوری دنیا کو دکھانے کے لیے, اور اس کا ابھی تک دیکھیں, آپ خود دیکھیں. لیکن ایک چیز اس میں ہے کہ دونوں ملکوں میں گروپ ایسے ہیں جو سپوائلر, جن کو کہنا چاہیے سپوائلر گروپس ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں, نہ انڈیا سے چاہتے ہیں نہ پاکستان. سپوائلر گروپ کی بات کر رہا ہوں. اوورال جو جنرل عوام ہیں وہ یہ چاہتی ہے کہ دونوں ملک جو ہے وہ مذاکرات ہوں اور ایک اچھی فضا ہو. فضا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور اسی چیز کو میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ ان مذاکرات کو جو ہوئے تھے کیا ان کی کوئی نئی ڈیٹ فکس ہوئی ہے کہ جناب پہلی ملاقات تو ہو گئی, آئس بریکنگ تھی, جناب ملے اور اس میں جیسے میں نے آپ کو بتلایا کہ کہا کہ جی ہمارے سیکٹری کا رویہ جو تھا تھوڑا سا اگریسو تھا وہاں پہ, اور اس طرح کا امپریشن دینے کی کوشش کہ وی آر ناٹ سیریس کہ جناب مذاکرات کنٹینیو. کیا نئی ڈیٹ جو ہیں مطلب دی گئی ہے؟ اور ان کا تو یہ ہے جیسے اڈوانی صاحب ہیں جن کو ہاک کہا جاتا ہے وہاں پہ, ہمارے یہاں کون سے ایسے گروپ ہیں جو اس کے فیور میں نہیں ہیں پاکستان میں؟ میرے خیال سے پاکستانی تو جو عوام ہے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات ہوں. جی ہاں, جہاں تک یہ بات ہے کہ نیگوسیشنز ہوئے بہت عرصے کے بعد, یہ جو تعطل تھا یہ ختم ہوا اور بات چیت شروع ہوئی. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ بات چیت کی جو بیک گراؤنڈ ورک ہے نا, جو انوائرمنٹ بلڈ کرتے ہیں, یہ نیگوسیشنز میں ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ وہ انوائرمنٹ آپ کو بلڈ کرنا ہوتی ہے, بنانا ہوتی ہے جس میں بات چیت ہو سکے. میں سمجھتی ہوں کہ بات چیت سے ذرا پہلے کے وقت کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا, اس سے کچھ عرصے پہلے وہ بیانات تھے جو انڈیا کے آرمی کی لیڈرشپ کے تھے کہ وہ بیک وقت دو فرنٹس پہ لڑ سکتے ہیں. ایک یہ بھی آئیڈیا وہاں سے آیا کہ لمیٹڈ نیوکلیئر وار, جس پہ کافی سیریسلی لوگوں نے اس کو کویسچن کیا, کیونکہ دیکھیں اگر کنونشنل وار بھی ہوتی ہے نیوکلیئر سٹیٹس کے درمیان تو بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے کہ وہ نیوکلیئر وار بن جائے گی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ لمیٹڈ نیوکلیئر وار. اور یہ ایک ایسا آئیڈیا تھا کہ جو کہ میرا خیال ہے بہت ہی تشویش جس کی وجہ سے ہوئی ہے. تو یہ بیک گراؤنڈ ورک جو تھا وہ نہیں ہو گروپ سکتا. پاکستان میں کون سا ہیں جو نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہوں؟ ہیں کچھ ہمارے بھی گروپ؟ دیکھیں میرا خیال ہے اپیرنٹلی تو کوئی یہ نہیں کہتا ہے. جہاں تک پاکستان کے لوگوں کا سروے ہوا اور انڈیا کے لوگوں کا سروے ہوا تو سب نے یہی کہا, انڈیا میں کوئی 60% لوگ تھے, پاکستان میں شاید اتنے ہی یا اس سے کچھ زیادہ تھے جنہوں نے کہا کہ بات چیت ہونا چاہیے. بات چیت ہماری ہونی چاہیے, بات چیت ہونا چاہیے, سب نے یہی کہا. اور ہم تو شروع سے اس کے اوپر ہیں کہ جناب بات چیت جو ہے یہی مسائل کا حل ہے. شاہد امین صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں کہ ایک طرف جناب بات چیت ہو رہی ہے اور دیکھیں ابھی بات چیت ہو کے وہ یہاں بھی نہیں پہنچے تھے کہ آپ نے دیکھا افغانستان میں 5 پاکستانیوں کی ہلاکت ہوئی ہے اور بھارت کی جو خفیہ ایجنسی ہے عراق کے ملوث ہونے کے اس کے اندر کچھ ثبوت ملے ہیں. آج ہمارے وزیر داخلہ نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب دہشت گردی جو ہو رہی ہے اس کے اندر بھارت جو ہے انوالو ہے. پھر بھارت یہ بھی شور مچا رہا ہے کہ جی جو پاکستان کو ہتھیار مل رہے ہیں تشویش ہے اور یہ ہتھیار جو ہیں وہ نہیں ملنے چاہیے پاکستان کو. تو یہ کس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے؟ اٹس ناٹ اے ویری پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کہ ایک طرف آپ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی مذاکرات کرنے ہیں, ہم نے مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے, دوسری طرف ایکیوز بھی کر رہے ہیں, ہم پہ پریشر بھی ڈالنا ہے. اب یہ جو آدمی مارے گئے ہیں کیا بتلائیے ٹائمنگز کیسے ہیں؟ مطلب ابھی مذاکرات ختم ہوئے ہیں اور ہمارے پاس 5 پاکستانی کی لاشیں جو ہیں وہ پاکستان آئی ہیں. جی ہاں, لیکن ان 5 کے مارنے سے پہلے کابل میں ایک اور واقعہ ہوا تھا جس میں بہت سارے انڈینز مارے گئے ہیں. اور انہوں نے الزام لگایا ہے کم از کم کابل کی طرف سے بھی میرے خیال میں کسی ادارے نے, اور انڈیا میں کم از کم بعض لوگوں نے یا سرکاری طور پہ کہا گیا ہے کہ لشکر طیبہ اس میں انوالوڈ ہے, جس کی امریکہ نے البتہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے, انہوں نے منع کیا, ہم نے بھی آئی سپوز اس کو ریجیکٹ کیا ہے. تو یہ الزام تراشی کا سلسلہ تو چلتا رہتا ہے بدقسمتی سے. لیکن میں دیکھیے اس بات میں کا قائل ہوں کہ سوائے مذاکرات کے کوئی طریقہ نہیں ہے, اور اس جنگی کیفیت نے اور کانفرنٹیشن نے دونوں ملکوں کو صرف نقصان پہنچایا ہے, کوئی فائدہ نہیں پہنچایا ہے.
اور سب سے زیادہ نقصان آپ کے غریب عوام کو پہنچا ہے، کیونکہ وہ فنڈز جو کہ عوام کی بہتری کے لیے جانے چاہیے تھے وہ ملٹری پریپریشنز، آرمز ریس اس کے اندر ضائع ہوئے ہیں۔ اور باٹم لائن یہ ہے کہ 60 سال کے بعد آزادی کے ابھی تک جو ہے یہ کوئی اس میں پیش رفت نہیں ہوئی ہے، یعنی کہ نہ ہم نے کچھ گین کیا ہے نہ انہوں نے گین کیا ہے۔ تو فائنلی تو آپ کو مذاکرات کے علاوہ اور کوئی طریقہ نظر ہی نہیں آتا ہے، اور اسی میں ہماری بہتری ہے۔ لیکن یہ کہ آپ نے ہیٹ لابیز کا ذکر کیا، یا جو اس قسم کی لابیز ہیں وہ بدقسمتی سے دونوں ملکوں میں بڑی سرگرم ہیں، اور اس میں ایک نہ صرف پولیٹیکل پارٹیز ہیں بلکہ آپ کا جس کو کہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ، اس کے اندر بڑے اہم عناصر ایسے ہوتے ہیں جو کسی طریقے سے امن کے راستے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اب آپ اس کو جو بھی کہہ لیجئے، ملٹری کے سرکل بھی ہیں، اس میں انٹیلیجنس کے بھی سرکل ہیں، بعض ایسے سیاستدان ہیں جن کا مفاد ہی اس میں ہے کہ تعلقات خراب رہیں۔ تو شاہد امین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو واقعات ہوئے، مطلب جیسے ابھی پاکستانیوں کی، اس کا بھی کوئی کنیکشن ہے ہمارے مذاکرات سے کہ مذاکرات جو ہیں یہ ان کو کامیاب سیبوٹاج کیا جائے؟ بلکہ آپ یاد ہے کہ دلی کی بات